بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي كل مكان. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ رکے تھے. فرما رہے ہیں مذہب فلسفے کا کوئی شعبہ نہیں. تو اہم بات یہ ہے کہ کیا وہ یونیورسٹی جامعہ کا شعبہ ہے. اور اب تک جو بات کر رہے ہیں اس میں کم از کم اس کی طرف جو ہے اس فکر کا کچھ نہ کچھ جو ہے اثر ملتا ہے کہ مذہب جو ہے انسانی زندگی کا ایک شعبہ ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں یہ محض فکر تو فلسفہ مذہب فلسفے کا کوئی شعبہ نہیں. یہ محض فکر ہے. یہ نہ محض فکر ہے نہ احساس. یہ نہ محض فکر ہے نہ احساس نہ عمل، بلکہ انسان کے ذات کلی کا مظہر ہے، اظہار ہے، ایکسپریشن ہے. تو یہ سیکولر کنسیپشن آف مذہب. لہذا فلسفہ مجبور ہے کہ مذہب کی قدر و قیمت کے باب میں اس کی مرکزی حیثیت کا اعتراف کرے. کیوں مجبور ہے؟ Religion is not a departmental affair, it is neither. اچھا، اصل میں جو انگریزی اصل میں یہ نہیں کہا کہ مذہب فلسفے کا شعبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ religion is not a departmental affair، یعنی یہ کوئی محض ایک شعبہ نہیں ہے. So religion is not a departmental affair, it is neither mere thought nor mere feeling. So محض فکر نہیں، یہ فکر بھی ہے. محض احساس نہیں، یہ احساس بھی ہے. محض عمل نہیں، یہ عمل بھی ہے. اور تو یہ تو منفی، تو it is an expression of all men. اور یہ انسان کی بحثیت ہے، مجموعی انسان کا اظہار ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے انسان کی کلیت کا اظہار ہے. تو یہ ایک سیکولر رومانوی تصور ہے مذہب کا. اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے ہیگل کے تصور کے فلسفہ سے بھی قریب ہے اور اس کے تصور مذہب سے بھی قریب ہے. اور اس باب میں جو ایک علامہ اقبال نے کام کیا وہ یہ کہ وہ ہیگل کے فلسفے کو اسلام کی تشریح کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس میں کافی لغزشیں ہیں، بہت اہم اور گہری. اچھا تو لہذا فلسفہ مجبور ہے کہ مذہب کی قدر و قیمت کے بارے میں اس کی مرکزی حیثیت کا اعتراف کرے. مذہب کی یہ ترجمہ صحیح نہیں لگ رہا، کیونکہ اصل میں religion is not a department. Thus in evaluation of religion, philosophy must recognize the central position, but to admit it as something focal in the process of reflective synthesis. تو اسے ماننا پڑے گا کہ فکر انسانی کا عمل ترکیب و ائتلاف
انسانی فکر کا عملی ترکیب و اطلاع مرتکز ہوتا ہے تو اسی نقطے پر. کس نقطے پر؟ مذہب کے نقطۂ نظر. یعنی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے افراد میں ہم آہنگی پیدا کریں. ان کا رشتہ ایک دوسرے سے مذہب کے واسطے سے ہی ممکن ہے. افکار اور تصورات میں ہم آہنگی. تو یہ جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ترجمہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے اس موضوع پہ. دیکھتے ہیں دوسرے ترجمے میں شاید اچھا ہو. دوسرا جو ہمارے پاس ہے اس دوسرے ترجمے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فلسفہ بلا شبہ مذہب زیادہ مگر اس کا جائز لگ اس نے یہ پیچھے مذہب کا تجزیہ کرتے وقت فلسفہ مذہب کا کم تر مقابل نہیں رکھ سکتا. مذہب کسی ایک شعبے تک محدود نہیں. یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے. یہ نری فکر نہیں، نرا احساس بھی نہیں. فکر ہے، مذہب فکر ہے، احساس بھی ہے لیکن محض احساس، اور عمل بھی ہے لیکن محض عمل نہیں. یہ پورے انسان کا پورا اظہار ہے. تو انسان جو ہے فکر بھی ہے، احساس بھی ہے، عمل بھی ہے. تو اگر انسان مذہب جو ہے انسان کا اظہار ہے، اور انسان سے یہاں ان کے مراد جو ہے ہر فرد علیحدہ بھی اور انسان بحیثیت انسانیت بھی. لہذا مذہب کی قدر کا تعین کرتے وقت فلسفے کو لازمی طور پر اس کی مرکزی حیثیت پیش نظر رکھنی چاہیے. یہ زیادہ بہتر ترجمہ لگ رہا ہے. Thus in the evaluation of religion philosophy must recognize the central position of religion. تو مذہب کی وہ مرکزی حیثیت کیا ہے؟ اس پہ مرکزی حیثیت یہ ہے کہ مذہب انسان کے بارے میں اور انسان کی سیلف ایکسپریشن ہے. فکر کے ترکیبی عمل میں سنتھسس، اس کی مرکزیت کے اعتراف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لہذا اسے ماننا پڑے گا کہ فکر انسانی کا عمل ترکیب و اطلاع مرتکز ہوتا ہے تو اسی نقطے پر. ان کا ترجمہ بہتر لگ رہا ہے. فکریت میں اس کی مرکزی یعنی مذہب کے تو یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ فلسفے کو چارہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ فلسفے کو اگر فلسفہ جو حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا فلسفے کو فکری سطح پہ. کہہ رہے ہیں مذہب جو ہے فکر، احساس اور عمل کا مجموعہ ہے. محض تو فلسفہ مثلا ہو سکتا ہے کہ محض فکر ہے، لیکن ایک مذہب جو ہے فکر بھی ہے، فلسفہ بھی ہے اور عمل بھی ہے علامہ اقبال کے نزدیک. اور یہ جو ہے انسان کہ بحیثیت انسان، اس کی ذات کا، اس کی فکر کا، اس کے احساس کا اور عمل کا اظہار ہے. یعنی انسان جو ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا مذہب ایک اظہار ہے. تو مذہب یعنی اس لحاظ سے مذہب یہاں جو ہے انسان پرستی، کم از کم انسان مرکزیت، یعنی مذہب کوئی ان معنوں میں حق نہیں ہے خدا کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے، بلکہ مذہب جو ہے انسانی فکر کا، احساس کا اور عمل کا اظہار ہے. جس طرح مطلب یہ ہے کہ فلسفہ انسانی فکر کا اظہار ہے، شاعری جو ہے انسانی احساس کا اظہار ہے، اور دنیا میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس ہے وہ انسانی عمل کا اظہار ہے. مثلا یہ ریاست کی تشکیل یا بند بنانا یا زراعت، صنعت، انسان. اس طرح مذہب جو ہے، اور مذہب اور
کی اہمیت اس لیے ہے، مرکزی اس لیے ہے کہ وہ پورے انسان کا اظہار ہے، صرف اس کے ایک خاص پہلو کا اظہار نہیں۔ تو اس لیے اگر فلسفہ جو ہے وہ بھی انسان سے درخور اعتنا کرتا ہے تو انسان کے اظہار ذات کی ایک مظہر کے طور پہ پھر فلسفہ اس کو کیسے مذہب کو جو ہے درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ اگر یہ کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ مذہب جو ہے کوئی دقیانوسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کی احساسات اور اس کی آدرشوں اور اس کی تمناؤں اور اس کی گہرے فکر کا ایک اظہار ہے۔ تو فلسفے کو مذہب کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے، اور اس لحاظ سے اگر مذہب دیکھے تو وہ جو ہے فلسفہ کبھی جو ہے اس سے اس کی حیثیت کا اعتراف کرنا پڑے گا فلسفے کو۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ تنویری فکر کے کچھ داروں نے یا جدیدیت کے کچھ داروں نے جو مذہب کو رد کیا ہے، وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ رد کیا ہے، کہ وہ سمجھے کہ مطلب یہ کوئی ماورائی دیومالائی چیز ہے۔ لیکن مذہب جو ہے دیومالائی چیز نہیں، بلکہ انسان سے متعلق ہے اور انسان کی ذات کا اظہار ہے۔ تو اگر آپ فلسفے کا تعلق بھی انسان کی ذات کو سمجھنے سے ہے اور اس کے ساتھ کائنات کو سمجھنے سے ہے، تو وہ مذہب کو کس طرح جو ہے اگنور کر سکتا ہے، یا مذہب کو کس طرح جو ہے اس کی اہمیت کا اعتراف نہیں کر سکا۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فلسفے کی طرح جو ہے مذہب بھی کائنات کو سمجھنے کی ایک انسانی کوشش ہے، تہذیبی کوشش، اور مذہب کے تجربات جو ہے ایکسپیرئنس زیادہ اہم ہے ان کے نزدیک، مطلب کتابیں وغیرہ اتنی اہم نہیں ہیں، وہ بھی اہم ہے فکر کے اعتبار سے، لیکن تجربہ زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ تجربہ ایک کلی چیز ہے جس میں فکر بھی آ جائے گی، احساس بھی آئے گا، عمل بھی آئے گا۔ تو فلسفے کو مذہب کی کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ تو ایک نقطہ ہوگا یہ عمل جو جاری ہے کائنات میں ہیگل کے نزدیک، یہ جو تاریخی عمل ہے، یہ عمل ہے انسان جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے بحیثیت ایک کل کی، اور انسان جو ہے حقیقت مطلق ان معنوں میں ہے یا خدا ان معنوں میں ہے کہ وہ خدا کی یا روح کائنات کی جو کوشش ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی اور اپنے اظہار کی، اس کا سب سے بڑا اظہار ہے انسان ہے۔ اس لحاظ سے اقبال جیسے نظم میں بھی کہتے ہیں خدا کا آخری پیغام تو ہے، تو وہ ان کا مسلم نیشنلزم ہے، جس کو مسلمان کو انسان کو خدا کا اظہار سمجھتے ہیں، خدا یا روح کائنات کی یہ کوشش کس طرح اپنے آپ کو سمجھے۔ اسی طرح جو ہے وہ مذہب جو ہے فکر کا تسلسل ذرا ٹوٹ گیا، کہاں تھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لہذا مذہب کی قدر کا تعین کرتے ہوئے فلسفے کو لازمی طور پر اس کی مرکزی حیثیت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اس کی مرکزی حیثیت کیا ہے؟ کہ انسان صرف ایک فرد نہیں بلکہ انسان بہترین نوع کے اظہار ذات کا ذریعہ ہے، اور انسان خود جو ہے انسانی نوع کا جو یہ اظہار ہے
اظہار ذات، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش بطور نو کہ یہ روح کائنات اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے انسان کے ذریعے. انسان جو ہے روح کائنات یا خدا یا گائسٹ جو بھی اس کو کہے مطلق، اس کا سب سے ترقی یافتہ اظہار ذات ہے. تو اس لیے فلسفے کو اس کو اور مذہب اگر اس اظہار ذات کا ایک رجسٹر ہے، تو فلسفہ جو ہے اگر کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر مطلق کو سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ مذہب کو کیسے اگنور کر سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی قدرت فلسفے کو لازمی طور اس کی مرکزی حیثیت کا اعتراف کرنا چاہیے. فکر کے ترکیبی عمل میں، ترکیبی عمل یعنی ترکیبی عمل میں اس کی مرکزیت کے اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو ترکیبی عمل کیا ہے؟ انگریزی میں پروسیس. یہ عمل ہے جس میں روح کائنات اپنے آپ کو سمجھ رہی کوشش کر رہی ہے. اس عمل کائنات کی جو تاریخ ہے، فطری تاریخ اور انسانی تاریخ، یہ سب اس عمل کا حصہ ہے جس میں روح کائنات یا خدا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اور اس فہم ذات اور اظہار ذات سمجھ بھی رہا ہے اور اظہار بھی کر رہا ہے. اظہار کرنے کے ذریعے ہی سمجھ رہا ہے ہیگل کے مطابق. تو یہ ایک عمل ہے، پروسیس ہے، اور یہ اسی کا نام تاریخ ہے. اور اس عمل کے ذریعے انسان جو ہے ریفلیکٹیو سنتھسز ان معنوں میں ہے کہ وہ، اس کا ترجمہ جو ہے انہوں نے کیا ہے فکری ترکیب، پروسیس کو ملا لیں ترکیبی عمل. اور حضرت نیازی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے فکر انسانی کا عمل ترکیب و ائتلاف. ترکیب و ائتلاف تو ایک لحاظ صحیح ہے، لیکن یہ کہ اب اس میں جو ہے ریفلیکشن، تو یہ فکر نہیں ہے. ریفلیکشن کا مطلب ہے تفکر، صرف فکر نہیں. جب فکر جو ہے اپنے آپ کو مرکز نظر بناتی ہے تو اس کو تفکر کہتے ہیں. اور سنتھسس کا مطلب ہے ائتلاف. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیگل کے فلسفے میں جو ہے یہ جو عمل ہے، انسان روح کائنات جو اپنا اظہار کر رہی ہے، یہ عمل جو ہے تضادات پیدا کرتا ہے. یعنی وہ اپنا اظہار کرتی ہے لیکن پورے طور پہ نہیں کر پاتی، اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے لیکن پورے طور پہ نہیں سمجھ پاتی. تو اس لیے تاریخ کا ہر موڑ جو ہے اظہار بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی ہے، لیکن ناکافی کوشش ہے کیونکہ وہ تضادات کو جنم دیتی ہے. لیکن ہر اسٹیپ یا ہر اس جو سنگ میل ہے اس اظہار کا، وہ اس سمجھنے کی کوشش ہے، اس عمل کی سیڑھی میں ایک قدم ہے، ایک درجہ ہے. تو ہر اسٹیپ قدم جو ہے وہ اس عمل کا حصہ ہے، اور وہ تضادات
کا شکار ان معنوں میں ہے کہ وہ ناکافی طور پہ اپنا اظہار کر پاتی ہے اور ناکافی طور پہ اپنے آپ کو سمجھ، لیکن اگلا قدم جو ہے اس قدم پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں سنتھیسس۔ تو جب یہ اظہار کرتی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اگلے درجے میں جا کے یہ جو اظہار ذات اس نے کیا ہے یہاں اس پر تفکر کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر آگے بڑھتی ہے۔ اس طرح یہ عمل جو ہے جاری ہے۔ تو یہ مطلب ہے ریفلیکٹیو سنتھیسس کا، یہ بھی پورا ہیگیلین تصور ہے۔ عموماً ہمارے یہاں اس کو کہتا ہے کہ ہر سمجھا جاتا ہے ہر ہیگل کے فلسفے میں، گو کہ وہ ہیگل یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، ہر اظہار ذات اور سمجھنے کی کوشش جو ہے تھیسس اور اینٹی تھیسس یعنی تضاد ہے، یعنی ایک فکر اور اس کی بالکل الٹ فکر، اور اس تضاد کے نتیجے میں وہ اس میں سے بھی کچھ چیزیں لیتا ہے اور اس میں سے کچھ اور ایک نیا سنتھیسس یا ترکیب بناتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ ترقی کی منزل پہ جاتی ہے۔ تو مثلاً یہ وہ کہتا ہے کہ جو مذہب تھے، بت پرستانہ مذہب تھے، وہ بھی کائنات کو اور انسان کو سمجھنے کی کوشش تھے، لیکن ناکافی کوشش تھی کیونکہ اس میں تضادات تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے عیسائیت جو ہے وہ، اور یہودیت بھی ایک کوشش تھی، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ اس میں بھی تضادات تھے اور ایک ناکافی کوشش۔ تو عیسائیت سب سے آخری درجہ ہے ہیگل کے نزدیک مذہب کے۔ علامہ اقبال میں یہ فرق ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام سب سے آخری، اور فلسفہ جو ہے وہ مذہب سے بھی آگے کی چیز ہے، کیونکہ فلسفہ خود پورے مذہب کو موضوع بناتا ہے اپنے آپ، اور مذہب میں جو تضادات ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ اس لحاظ سے فلسفہ جو ہے آخری سیڑھی ہے ہیگل کے نزدیک، گو کہ علامہ اقبال میرا خیال ہے اس بات کو قبول نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور فلسفہ جو ہے دونوں مل کے یہ کام کریں۔ تو یہ ایک کوشش کی ہے یہاں اس کو سمجھنے کی، لیکن یہ مسائل بار بار آئیں گے، تو اس چیپٹر کو اصل میں سمجھنے کے لیے ہیگل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں رکتے ہیں، دیکھیں ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں، یعنی متن کی طرف دیکھتے ہیں وہ کہاں۔ تو اس میں جو ہے ہم یہاں سے جو ہے شروع کریں گے اگلی بار، پھر اس کا امر کا کوئی ثبوت نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ ازواجہ و ذریہ